عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا حصہ بنایا۔ ان کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ایک بابرکت رشتہ تھا اور اسی رشتے سے تمام انسانوں کے لیے رحمت نازل ہوئی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 25 سال تھی جب وہ شام کے تجارتی سفر پر گئے۔ واپسی پر وہ بیمار ہو گئے اور یثرب یعنی مدینہ میں اپنے ننیحال بنو نجار قبیلے میں قیام کیا۔ افسوس کہ بیماری شدید ہو گئی اور وہ کم عمری میں ہی وفات پا گئے۔ انہیں نابغہ نامی شخص کے گھر میں دفن کیا گیا جو بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے تو وہ اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دارالنابغ تشریف لے گئے، جہاں ایک مہینہ قیام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار اپنے والد کی قبر کا ذکر کرتے اور ان سے جڑی محبت کو ظاہر فرماتے۔ ابن سعد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ کو دیکھتے جہاں ان کے والد کی قبر تھی تو فرماتے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری ماں اور میں کچھ وقت رہے تھے اور یہ میرے والد کی قبر ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور مسجد نبوی کی توسیع ضروری ہو گئی۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں بادشاہ خالد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کو توسیع کرنے کا منصوبہ بنا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مسجد کے توسیع حصے میں آ رہی تھی، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ قبر کھولی جائے اور جسم کو جنت البقیع میں منتقل کیا جائے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی قبر کون کھولے گا؟ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے تعلق رکھنے والے وہ خادم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی نگرانی کرتے ہیں وہ یہ کام کریں گے۔ انہوں نے یہ کام انتہائی ادب، احترام اور احتیاط سے کیا، لیکن یہاں پر ایک معجزہ ہوا۔ جب قبر کھولی گئی تو سب حیران رہ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم بالکل محفوظ حالت میں تھا، جیسے کل ہی دفنایا گیا ہو۔ کفن صحیح حالت میں تھا، جسم میں کوئی گلنے سڑنے کے آثار نہیں تھے، بال اور ناخن تک محفوظ تھے۔ قبر سے خوشبو آ رہی تھی جیسے گلابوں کا باغ ہو۔ یہ واقعہ 1400 سال بعد پیش آیا، لیکن جسم میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ وہاں موجود کئی افراد نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر ان کے جسم کو عزت و احترام کے ساتھ جنت البقیع منتقل کیا گیا، جہاں بہت سے صحابہ کرام بھی مدفون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بقیع سے ایک نور اٹھے گا جو آسمان اور زمین کو روشن کرے گا۔ دوستو، یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے وہ ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بہت محترم ہے۔ سن 1980 میں مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آیا، جس کے بارے میں مشہور ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھولی گئی تھی۔ یہ بات دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان مشہور ہوئی، لیکن اس کی حقیقت آج بھی مکمل طور پر واضح نہیں۔ یہ واقعہ محبت، عقیدت اور روحانی احساسات سے لبریز ضرور ہے، مگر تاریخ اور دین میں ہر چیز کو مستند ثبوت کے ساتھ ہی تسلیم کیا جانا ضروری ہے، لہٰذا اس واقعے کو ایک دلچسپ روایت کے طور پر لینا بہتر ہے، نہ کہ حتمی تاریخی حقیقت کے طور پر، کیونکہ سعودی حکومت کی جانب سے اس واقعے پر کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا، نہ سعودی حکومت نے اس کی تصدیق کی اور نہ ہی اس واقعے کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے یہ واقعہ آج بھی ایک راز کی حیثیت رکھتا ہے۔